اردو کا محبتی سامراج انشے سیریل نواں انشا شارق علی ہال بھر چکا تھا۔ اردو زبان پر پروفیسر آغا کا لیکچر شروع ہوا۔ کہنے لگے 1759 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں پیدا ہونے والا اور وہیں تعلیم پانے والا جان گلکرائسٹ بچپن ہی سے زبان و ثقافت میں دلچسپی رکھتا تھا۔ 16 سال کی عمر میں اس نے ویسٹ انڈیز کا سفر کیا تو اس دلچسپی کو مشاہدے کی گہرائی ملی۔ وہ نائب سرجن کی حیثیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم ہو کر بمبئی پہنچا۔ نوکری کے سلسلے میں جب اسے پیدل سفر کر کے فتح گڑھ جانا پڑا تو راستے میں وہ مشرقی ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہو کر گزرا۔ اسے خاص طور پر اتر پردیش کے دیہی علاقوں کی زبان اور ثقافت کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا تفصیلی موقع ملا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی میں نوکری سے پہلے اسے بتایا گیا تھا کہ ہندوستان کی زبان فارسی ہے۔ مشاہدے نے اس بات کی تردید کی۔ اس نے دیکھا کہ زیادہ تر عام لوگ نہ تو فارسی جانتے ہیں اور نہ ہی عربی یا سنسکرت، بلکہ وہ مقامی زبان یعنی کھڑی بولی اور برج بھاشا کے بنیادی الفاظ اور صرف و نحو کے اصولوں کی مستحکم بنیاد میں کہیں فارسی، عربی، ترکی یا سنسکرت کے الفاظ شامل کر کے رابطے کی صورت نکال لیتے ہیں۔ کھڑی بولی دہلی کے مضافات اور یوپی کے بہت بڑے علاقے میں بولی جاتی تھی، جیسے گڑگاؤں، فرید آباد، بلند شہر، پانی پت، میرٹھ وغیرہ۔ جو دوسری زبان بہت مقبول تھی وہ تھی برج بھاشا۔ یہ دونوں ہی موجودہ ہندوستانی یعنی اردو اور ہندی کو بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ جان نے عام بول چال کو ہندوستانی زبان کے طور پر شناخت کیا، گویا صرف و نحو اور بنیادی الفاظ کھڑی بولی کے، اور اگر فارسی، عربی، ترکی الفاظ کی آمیزش تو اردو، اور سنسکرت کی آمیزش تو ہندی۔ اس نے ہندوستانی زبان کے ان دو مختلف دھاروں کی شناخت کی۔ زبان و ثقافت پر مزید تحقیق کے لیے اس نے پہلے تو 1 سال کی چھٹی لی، پھر یہ 1 سالہ تحقیق کھنچ کر 14 سال تک پھیل گئی۔ برسوں کے مشاہدے کے نتیجے میں اس نے پہلی ہندوستانی انگریزی ڈکشنری مرتب کر لی اور پہلی بار ہندوستانی زبان کی گرامر کو کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ اس زمانے کے وائسرائے نے گلکرائسٹ کی ان کوششوں کو بے حد سراہا اور سرکاری طور پر اس کی ڈکشنری 40 روپے فی کاپی جیسی بڑی رقم کے حساب سے خرید لی تاکہ نئے انگریز افسروں کو مقامی زبان سکھائی جا سکے۔ چائے کا وقفہ ہوا تو صوفی اور رمز بھی میرے ساتھ آ بیٹھے۔ پھر مہمان مقرر پروفیسر دانی نے اپنا مقالہ شروع کیا۔ بولے، سن 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام ایک ایسی درسگاہ کے طور پر ہوا جس میں انگلستان سے آئے ہوئے برطانوی افسران کو ہندوستان میں مختلف علاقوں میں پوسٹنگ سے پہلے مقامی زبان و ثقافت سے متعلق تعلیم دی جاتی تھی۔ جان گلکرائسٹ ہندوستانی زبان کے شعبے کا سربراہ مقرر ہوا اور اسے 1500 روپے ماہوار کی خطیر رقم ملنے لگی۔ اس نے اس رقم کو ذاتی طور پر استعمال کرنے کے بجائے دہلی اور یوپی کے دیگر علاقوں سے میر امن اور دیگر ہندوستانی مصنفین کو نوکریاں دے کر کلکتہ بلوا لیا۔ جلد ہی تقریباً 2 درجن کے قریب ہندوستانی مصنفین نے، جو منشی کہلاتے تھے، جان کی سربراہی میں فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبان کے 2 دھاروں یعنی اردو اور ہندی نثر کے فروغ کے لیے بھرپور کام شروع کر دیا۔ پہلے اردو نثر کے لکھنے والوں میں مقفع و مسجع یعنی سجاوٹ کے نام پر مشکل الفاظ کا محض قابلیت جھاڑنے کے لیے بیجا استعمال کا طریقہ مقبول تھا، لیکن جان کی سربراہی میں فورٹ ولیم کے مصنفین نے سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی زبان میں ترجمے اور تبازات کتابیں لکھی۔
یہیں بیٹھ کر میر امن دہلوی نے فارسی کے قصہ چہار درویش کا باغ و بہار جیسی سلیس اردو میں ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے یہ ترجمہ ایک اور مصنف نے اودھ کے نواب کے لیے مقفع و مسجع زبان میں تصنیف کیا تھا، جس کا نام تھا نو طرز مرصع۔ گویا جان گلکرائسٹ اور فورٹ ولیم کالج اردو نثر میں سہل نگاری کے حوالے سے یاد رکھے جائیں گے۔ پھر اردو نے سادہ اور دلنشیں انداز کی وجہ سے بیشتر ہندوستان میں مقبولیت حاصل کی اور رابطے کی سب سے بڑی زبان بن گئی۔ مزے کی بات یہ کہ اس دور کے 40-50 سال بعد غالب، جن کا فورٹ ولیم کالج سے دور کا بھی تعلق نہ تھا، اپنے خطوط میں ایسی سادہ نثر استعمال کرتے ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ گویا اردو زبان کا سہل نگاری کی طرف آنا اس کا مقدر تھا۔ بلا شبہ غالب کے خطوط اردو کی سادہ اسلوب نگاری کے نئے دور کا آغاز ہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔